السلام علیکم، میرا نام ہے محمد حسن. ویلکم ٹو دس چینل. آئی ڈونٹ نو وٹ دا نیم آف دا چینل از. میں نے بس بنا دیا، دیکھتے ہیں. بی ڈو اینڈ ہیو ہی میں شاید رکھوں. البتہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ استغفار سے ریلیٹڈ ہے. اس کے استغفار کیا چیز ہوتی ہے، کس طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور میرے لیے کیا چیز کام کرتی ہے استغفار میں. اس سے ریلیٹڈ میں نے کافی ساری ویڈیوز دیکھی تھی اور میرا اپنا ایک ٹیک اس چیز کو لے کے، تو میں نے بولا ذرا شیئر کرتے ہیں آپ سے. یہ ہے استغفار، اسکرین شاٹ لے لو. وہ استغفار ہوتا کیا؟ استغفار از بیسیکلی آسکنگ اللہ فار فارگیونیس. کس چیز کی فارگیونیس؟ دو چیزوں کی. پہلے تو تمہارا ایک پاسٹ ہے اور دوسرا ہے تمہارا پریزنٹ. پریزنٹ میں تمہارے کرنٹ ایموشن، نیگیٹو ایموشن، چاہے وہ تمہارا حسد ہو، گلٹ ہو، شیم ہو، کسی چیز سے بھی ریلیٹڈ تمہارے پریزنٹ کے ایموشنس کے لیے تم معافی مانگتے ہو کہ تم اس طریقے سے فیل کر رہے ہو. اور دوسرا تم اپنے پاسٹ کے سنس کے لیے معافی مانگتے ہو کہ تم نے پاسٹ میں جتنے بھی گناہ کیے ہوتے ہیں یا کچھ بھی تم نے کیا ہوتا ہے تم اس کے لیے معافی مانگتے ہو. ان دو چیزوں کے لیے معافی مانگنا ہی استغفار ہے. لیکن صرف یہی نہیں ہوتا. استغفار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے صرف اللہ سے معافی مانگنی ہے. استغفار کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے آپ نے لوگوں کو بھی معاف کرنا ہے. بیسیکلی آپ نے اپنے دل کو ہر نیگیٹو ایموشن سے کلین کرنا ہے، چاہے وہ اپنے پاسٹ کا ایموشن ہو، چاہے وہ آپ کے پریزنٹ کا ایموشن ہو. پاسٹ میں آپ نے جو کیا آپ نے اس کے لیے معافی مانگ دی، اور پریزنٹ میں لوگوں نے آپ کے ساتھ جو کیا ہوا ہے آپ نے اس کو بھی لوگوں کو معاف کر دیا، تاکہ آپ کا دل ہلکا ہو. جتنا آپ کا دل ہلکا ہوگا اتنا ہی آپ کی استغفار قبول ہوئی بھی ہوگی اور اتنا ہی آپ ایزی اور ریلیکس فیل کرو گے. یہ شروع کا حصہ ہو گیا، ٹپ آف دی آئس برگ ہو گیا استغفار کا. تیسری چیز جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو معاف کر دینا. لائف میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ تم نے کی بھی ہوتی ہیں، جو کہ صرف آپ کو اور اللہ کو ہی پتہ ہوتا ہے. اللہ سے آپ معافی مانگ لیتے ہو کہ یا اللہ آج کے بعد نہیں ہوگا، اور آپ سچے دل سے توبہ کر لیتے ہو. لیکن آپ کے اندر، آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں ایک چیز ہوتی ہے جو کہ آپ اپنے آپ کو ہی معاف نہیں کر پا رہے ہوتے. کوئی بھی ایسا ایکشن، کوئی بھی ایسا گناہ جو کہ آپ نے کر دی ہو، اپنے حق پہ زیادتی کر دی ہو، تو آپ اپنے آپ کو معاف نہیں کر پا رہے ہوتے. تو پہلا اللہ سے معافی مانگنا، دوسرا لوگوں کو معاف کر دینا اور لوگوں سے جا کے معافی مانگنا جس کے ساتھ تم نے برا کیا، یا اور کسی نے اگر تمہارے ساتھ کیا تو تم نے اسے معاف کر دیا. تیسرا اپنے آپ کو معاف کر دینا. جس دن تم اپنے آپ کو معاف کر دو گے اور اپنے آپ سے پیس بنا لو گے ایک چیز کی کہ ہاں بھائی جو بھی تھا ٹھیک ہے، میں نے اللہ سے معافی مانگ لی، اب میں وہ نہیں ہوں، اب میرا پاسٹ مجھے ڈیفائن نہیں کرتا چاہے وہ جیسا بھی ہو، اب میں اپنے پریزنٹ میں ہی رہوں گا. یہ ہے تمہاری ایکچوئل استغفار، کہ تم نے اپنے پاسٹ کی ہر بری چیز سے پرماننٹلی کٹ آف کر دیا. تم جینون ایک نیو بورن بچے کی طرح ہو گئے ہو کہ جس کے دل میں کسی کے لیے بھی نہ کوئی حسد ہے، نہ کوئی ہیٹ ہے، نہ کوئی اس سے ہیٹ کرتا ہے، نہ وہ کسی سے ہیٹ کرتا ہے. اور ایک نئے پیدائشی نیو بورن بچے سے اس لیے لوگ نفرت نہیں کرتے کیونکہ وہ کسی سے نفرت نہیں کرتا. یہی چیز ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ غفور و رحیم ہے. آپ اللہ سے سچے دل سے اگر معافی مانگو تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور آپ کا دل بھی سرٹین اسی ٹائم بعد ہی آپ کا دل ہلکا فیل کرنے لگ بھی جاتا ہے. ایشو آتا ہے لوگوں کے معاملے میں اور اپنے معاملے میں، کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے اور آپ ان کو معاف نہیں کر سکتے، یا آپ نے لوگوں کے ساتھ برا کیا لیکن آپ کی ایگو اتنی زیادہ ہے کہ آپ ان سے جا کے معافی نہیں مانگ سکتے. یہ وہ چیز آتی ہے جس میں زیادہ تر لوگ ہار مان لیتے ہیں یا مات کھا جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو استغفار کے جو بینیفٹس ہیں وہ کبھی نظر ہی نہیں آتے. اب مزے کی چیز یہ ہے کہ استغفار کرتے کیسے ہیں. میں نے جتنے بھی لوگوں کو دیکھا ان میں سے کافی لوگوں کے اپنے اپنے اوپینینز ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ تسبیح لو اور بس استغفار کرتے جاؤ، کر سکتے ہو. اور دوسرے لوگ ہیں جو کہتے ہیں پراپر میڈیٹیشن میں کوالٹی اوور کوانٹٹی. تم 10 بار بھی استغفار اگر کرتے ہو تو وہ بیٹر ہے 10,000 دفعہ استغفار کرنے سے، کیونکہ کوالٹی اوور کوانٹٹی. میں نے جو ابھی یہ 4 چیزیں بتائی ہیں، اگر تم 10 دفعہ استغفار پڑھو یا 10,000 دفعہ استغفار پڑھو، جتنا ہی دفعہ بھی پڑھو، اگر وہ یہ 4 کوالٹیز تمہارے دل میں بٹھا دیتی ہے تو وہ چیز میٹر نہیں کرتی. ڈائریکٹلی اگر میں بولوں تو ہاں، کوالٹی اوور کوانٹٹی. تم اگر 10 بار بھی استغفار پڑھنے سے یا 1 بار بھی استغفار پڑھنے سے تم یہ چاروں چیزوں کو فل کر دیتے ہو، ٹک مارک کر دیتے ہو کہ ہاں بھائی 10 بار استغفار پڑھا ہے، میں نے اللہ سے جینون معافی مانگ لی ہے، میں نے ہر بندے کو معاف کر دیا ہے، میں نے ہر بندے سے جا کے معافی بھی مانگ لی ہے، اور میں نے اپنے آپ کو بھی معاف کر دیا. یہ چاروں چیزیں جس دن تم کر لیتے ہو نا ٹک مارک، چاہے جتنی دفعہ بھی استغفار پڑھو، تمہاری تب جا کے استغفار ہوتی ہے.
اگر یہ چاروں چیزیں ٹک نہیں ہو رہی، تم 10,000 دفعہ پڑھو، تم 1,00,000 دفعہ پڑھو، تم صرف بولتے رہو گے کوے کی طرح، وہ چیز تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی. چیز ہے آپ کے دل کا صاف ہو جانا ہی استغفار ہے. اب استغفار آپ کے ساتھ ساتھ کرتا ہے کیا ہے؟ استغفار آپ کے ساتھ 3 چیزیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، پہلا آپ کا جو پاسٹ ہے اس کو ایسے کر دیتا ہے جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. آپ کا پاسٹ آپ کو ڈیفائن نہیں کرتا، چاہے آپ نے پاسٹ میں جیسا بھی کیا ہو. آپ نے ایک دفعہ سرٹن دل سے استغفار کر دیے، اور استغفار کا مطلب آپ نے اللہ سے بھی معافی مانگ لی ہے، آپ نے لوگوں کو بھی معاف کر دیا ہے، اور لوگوں سے بھی معافی مانگ لی ہے، آپ نے اپنے آپ کو بھی معاف کر دیا. آپ نے جیسے ہی یہ 4 چیزیں کر لی اور آپ نے سرٹن استغفار کر لیا، تو آپ کے ساتھ یہی چیز ہوگی کہ آپ کا پاسٹ اب معنی نہیں رکھتا. اب آپ نے پاسٹ میں جو بھی کیا ہو، گھنٹہ آپ کو نہیں فرق پڑنا چاہیے، کیونکہ اب وہ چیز آپ کو ڈیفائن کرتی ہی نہیں ہے. اب آپ ایک نیو بورن بچے کی طرح بالکل، جس کا ایک نیا ایم ہے، نئی پرسنالٹی ہے، نئی آئیڈینٹی ہے، اب آپ نے اس طریقے سے رہنا ہے. آپ کا پاسٹ آپ کو کلیئر کرتا ہے. دوسرا جو سب سے مین چیز ہے، دل ہلکا ہو جانا. جس دن آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا اس دن آپ کے لیے چیزیں آسان ہو جائیں گی. آپ کسی کا پاس سے جج نہیں کرو گے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو اپنے پاس سے جج نہیں کرتے. آپ کا دل ہلکا ہو جانا. اور تیسرا، آپ کا دماغ، آپ ریلیکس موڈ میں چلے جاؤ گے. ابھی آپ نے استغفار نہیں کی ہوئی، آپ کا دماغ، آپ کا سب کانشیس برین ڈائریکٹلی فلائٹ اور فائٹ موڈ میں اس ٹائم ہے. بالکل جس دن آپ استغفار کر لو گے، جس دن آپ کا دل میں سکون آ جائے گا، جس دن آپ اپنے آپ کو پاسٹ کے اس سے ٹریٹ نہیں کرو گے، آپ اپنے آپ کو تقریباً ایک نیا انسان ہی سمجھو گے. آپ کا دماغ فل ریلیکس ہو جائے گا ہر کسی کے معاملے میں، ہر چیز کے معاملے میں. اور جب آپ یہ 3 چیزیں کرنے لگ جاتے ہو، آپ کے اوپر ساری چیزیں اور جب تم استغفار کرتے ہو، اور استغفار کرنے کے بعد جب تم ایک نئی آئیڈینٹی میں آتے ہو، تو ایک نئی آئیڈینٹی تمہارے سب کانشیس میں تبھی سیو ہوتی ہے جب تم 2 کام کرتے ہو. پہلا، ریپیٹیشن. تم روز صبح اٹھو گے فجر کے لیے، تمہارا دماغ تمہاری اس نئی آئیڈینٹی کو شروع میں قبول نہیں کرے گا. 40 دن تک یا 21 دن تک یا 30 دن تک جب تم کرتے رہو گے، تب جا کے یہ تمہاری سب کانشیس بات میں آ جائے گی کہ اب تم ایک نئے انسان ہو، اب تم ایک نئے حسن ہو، اب تم استغفار کر چکے ہو، اور اس چیز نے تمہاری آئیڈینٹی چینج کر کے رکھ دی ہے. ریپیٹیشن سے. دوسرا ہے ریلیکسیشن سے. جیسے ہی تم استغفار کرتے ہو اور اپنے آپ کو ریلیکس موڈ میں لے آتے ہو کہ ہاں بھئی اب میں ریلیکس ہوں، اب مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، میرا پاسٹ مجھے ڈیفائن نہیں کرتا، یہ 2 چیزیں تمہاری استغفار میں انتہا کی مدد کرتی ہیں. چاہے تم 10,000 دفعہ پڑھو، 10 بار پڑھو، یہ 2 چیزیں اگر تم نے اپنے اندر رکھ لی کہ تم ریپیٹیشن بھی کنسسٹنسی کے ساتھ کر رہے ہو، دن میں تم 100 بار بھی استغفار پڑھتے ہو، لیکن پڑھتے ہو تمہارا بے شک دل نہیں چاہ رہا بھی اس بندے کو یا اس انسان کو معاف کرنے کا، لیکن تم پھر بھی کنسسٹنسی سے 100 دفعہ تم کر رہے ہو استغفار، آٹومیٹکلی اس طرح ہوگا کہ تم اس انسان کو کبھی نہ کبھی جا کے معاف کر دو گے. چاہے وہ تم 21 دن بعد کرو، 30 دن بعد کرو، 4-5 مہینے بعد کرو. کنسسٹنسی تمہارے پاس ہونی چاہیے، تمہارے پاس ریپیٹیشن ہونی چاہیے، تبھی تم استغفار کرنے کے بعد جو نئی آئیڈینٹی ہوگی اس کو ہولڈ کر سکو گے. نہیں تو چھوٹ جائے گی. تم ریپیٹیشن نہیں کرو گے، تم نے 2 دن استغفار کیا، تیسرے دن نہیں کیا، تم پرانی آئیڈینٹی میں آ جاؤ گے، اور وہ چیز پر تمہیں فائدہ نہیں دے گی، تم دوبارہ سے وہی کام کرنے لگ جاؤ گے جو تم کیا کرتے تھے. ریپیٹیشن کرنی ہے لازمی. دن میں 10 دفعہ استغفار پڑھو، کرو. گھر سے باہر نکلتے وقت ڈیسائیڈ کرو کہ ہاں بھی میں گھر سے باہر نکل رہا ہوں، میں 10 بار استغفار کر لوں گا. اب تم جب بھی دن میں کبھی نہ کبھی تو گھر سے باہر نکلو گے نا، جب بھی نکلو گے تم نے 10 بار استغفار کرنی ہے. تمہارے دماغ میں یہ والی بات آ جائے گی کہ اب تمہارا پاس تمہیں ڈیفائن نہیں کرتا، اب تم ایک نئے انسان ہو. دوسرا، ریلیکسیشن. جیسے ہی تم نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے، تم نے اپنے دل میں لوگوں کو معاف کر دیا ہے، تم نے اپنے آپ کو معاف کر دیا، تمہارے ذہن، تمہارا دل میں، تمہارے سب کانشیسلی تم ریلیکس ہو جاؤ گے. تم فائٹ اور فلائٹ موڈ سے نکلو گے. تمہیں پتہ ہوگا تم نے ایک سرٹن نیگیٹیوٹی کے خلاف ایک سرٹن ایکشن لیا ہے، تمہارا دماغ آٹومیٹکلی ریلیکس ہوگا. اور تم جتنے ریلیکس ہوگے اتنا ہی تمہیں اپنی نئی آئیڈینٹی میں سیٹل ہونے میں مزہ آ جائے گا. تم اتنے ہی آرام سے اپنی نئی آئیڈینٹی میں سیٹل ہو جاؤ گے، کیونکہ تمہارے دل میں اب کوئی برائی نہیں ہے، چاہے وہ کسی کے لیے بھی ہو، کسی انسان کے لیے ہو، کسی چیز کے لیے بھی ہو.
کوئی برائی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تمہارا دل اب بالکل سکون ہے۔ جیسے ہی تم یہ 4 چیزیں کر لیتے ہو، تم نے استغفار کیا، تم نے اللہ سے معافی مانگی، تم نے لوگوں کو معاف کیا، لوگوں سے معافی مانگی اگر تم نے ان پہ ظلم کیا، اور اس کے بعد تم نے اپنے آپ کو معاف کر دیا، یہ چاروں چیزیں تمہیں لگایا کہ ہاں بھی میں دن میں اگر 100 دفعہ استغفار پڑھتا ہوں تو میں یہ 4 چیزیں میں ٹاسک ہیں یہ میں ٹک کر سکتا ہوں۔ تم نے دن میں 100 بار استغفار کرنے کا انٹینشنز رکھی، ریپیٹ کیا اس چیز کو، ریپیٹیشن میں تم گئے، روز تم دن کے 100 بار استغفار تم پڑھ رہے ہو، فوکس کے ساتھ ریپیٹ کر رہے ہو، اور اس کے بعد تمہارے ایموشنز میں تم اپنے آپ کو ریلیکس کر رہے ہو، اچھا سوچ رہے ہو کہ اب اچھی چیز ہوگی، اچھی ازمپشن تم نے اللہ سے لگائی ہوئی ہے، تمہاری لائف 30 دن میں 35 دن میں آرام سے سیٹ ہو جائے گی۔ اب جیسے ہی استغفار کرنے لگ جاتے ہو، اسی لیے آپ کے لیے ساری چیزیں، سارے مشکلیں، سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز دنیا میں آپ کے لیے آسان ہونا آپ کا برتھ رائٹ ہے۔ شروع سے آپ کے پاس اندھا پیسہ ہونا، آپ کے پاس سکون ہونا لائف میں، آپ کے پاس ہر حد سے اچھی چیز ہونا آپ کا برتھ رائٹ ہے۔ آپ کو وہ چیزیں اس سے نہیں مل رہی کیونکہ آپ کا دل بھرا ہوا ہے نگیٹیوٹی کی وجہ سے۔ جس دن وہ نگیٹیوٹی چلی جائے گی، آپ اپنے آپ کو ڈیوائن اللہ سے سیدھا جا کے کنیکٹ کر لو گے، آپ کے لیے ہر چیز آگے جا کے آسان ہو جائے گی، چاہے وہ آپ کے لیے جو چیز بھی ہو، پیسہ ہو، فیم ہو، کچھ بھی ہو، جو چیز آپ کو سکون دیتی ہے وہ چیز آپ کی طرف بھاگتے ہوئے آ جائے گی۔ کب؟ جب آپ جینون دل سے استغفار کر لو گے، اور جینون استغفار اللہ سے معافی مانگنا، لوگوں کو معاف کر دینا، لوگوں سے معافی مانگ لینا، اپنے آپ کو معاف کر دینا، یہ 4 چیزیں ڈائریکٹلی تم نے اگر کر لی 7 دنوں کے لیے، 30 دنوں کے لیے، جب بھی تمہارا دل ہلکا ہو جائے گا، تمہارا پاسٹ تمہیں ڈیفائن نہیں کرتا، اور تمہارا دماغ جو ہے وہ ریلیکس ہو جائے گا۔ اینڈ دس واز فار دا ویڈیو، اینڈ if it was helpful, do let me know. Peace.